الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم درود پاک اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کمزور تھا تسانتا نہ کھلا رہا سبحان اللہ۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، تیرے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ بڑا مختصر ہے، میں بغیر تمہید دے توڑ نال گل کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں بھی آپ سے وعدہ تھا، انہوں نے وقت بھی لیا ہوا تھا، 23 تاریخ کا انہوں نے وقت بھی لیا ہوا تھا اور ان سے وعدہ بھی تھا، لیکن میں کسی بہت بڑی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکا، اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ آج ہمارے میزبان جناب امجد خان کھیڑا صاحب، سیٹھ جابر صاحب، قاری عمر حیات صاحب اور دیگر معززین علاقہ جن کی پرفروش دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، میرے بہت محترم ملک محمد صدیق صاحب اور دیگر معززین، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا بے پناہ کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس اسلام کے پیچھے بہت بڑی قربانی موجود ہے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور ہمیں لا الہ پڑھا دیا گیا، بس ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اس کلمے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں، یہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ کوئی عام یا سستی چیز نہیں ہے، کوئی سادی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بالکل ہی سمجھ لیا کہ شاید مسلمان ہونا کوئی ایڈا، مسلمان ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے اور ایمان کی بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی حیثیت ہے۔ یہ لفظ اگرچہ آپ نے سنے ہوئے ہیں، شاید آپ کو یہ محسوس ہو رہے ہوں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن اس کلمے کو میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئیں، بہت بڑی محنت کی گئی، اور وہ محنت کس نے کی؟ سوال یہ کہ وہ محنت اس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم سنتے ہیں ہر دن ہماری مساجد میں تبلیغی جماعت کے حضرات آتے ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور کلمے کے لیے محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ملک میں بے شمار جماعتیں، تنظیمیں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی مذہبی اعتبار سے، کوئی خانقاہی اعتبار سے، کوئی اصلاح کے اعتبار سے لا تعداد جماعتیں، اور یقیناً ان کی ضرورت بھی ہے چونکہ معاشرے میں برائی اتنی، چوری ہے، زنا ہے، حقوق کی پامالی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمی ہے، تو غرض اتنی برائیاں اور اتنے مسائل میں ضرورت تو ہے کہ بہت ساری جماعتیں جہاں کام کر رہی ہیں ان کو کرنا چاہیے، چونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں، ایک آدمی مکمل اصلاح نہیں کر سکتا، مکمل اصلاح کے لیے صرف ایک ہی شخصیت ایسی تھی
جسے محمد رسول اللہ کا، ورنہ باقی افراد تو مکمل اصلاح نہیں کر سکتے، ان میں خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ وہی ایک مجسم ایسی اعلیٰ ترین شخصیت تھی جن کو رب نے تمام تر خوبیوں سے نوازا تھا۔ تو اس لیے ضرورت اس عمر کی بھی ہے، وہیں پر اس عمر کی ضرورت بھی ہے کہ وہ مقدس جماعت جس نے پیغمبر اسلام کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کیا، اور پیغمبر اسلام نے 23 سال طویل ترین عرصے کی محنت کر اس کو تشکیل دیا، اس جماعت کو بنایا، اسے منظم کیا، اور منظم کرنے کے بعد امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اسے معیار عدل بنا چھوڑا، ایمان کا معیار بنایا کہ ایسی عمدہ تربیت کی ہے پیغمبر اسلام نے اس جماعت کی کہ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں ارشاد فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم، کہ ایمان لاؤ تو ان کی طرح کا ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لے کر آئے، یعنی اس طرز کے ساتھ پیغمبر نے ان پر محنت کی۔ اگر آپ ایک چشم تصور میں ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے کتنی محنت کی ہوگی، کس طرح سے محنت کی ہوگی، کہ وادی عرب کا کوئی پتھر ہے جو پیغمبر کے جسد اطہر پر نہیں آیا، کوئی الزام ہے جو پیغمبر اطہر پر نہیں لگا، کوئی گالی ہے جو پیغمبر اسلام کو نہیں دی گئی، کوئی تکلیف ہے جو پیغمبر اسلام کے راستے میں نہ آئی ہو، کانٹے بچھائے گئے، اوجری ڈالی گئی، آپ کے جسم پر، آپ کے سر پر مٹی ڈالی گئی، آپ پر تشدد کیا گیا، آپ کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا، آپ کے جسم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جسم سے بہنے والا لہو آپ کے نالین مبارک کو بھر چکا ہوتا۔ اتنا تشدد کرنے کے باوجود پیغمبر مسلسل محنت کرتے رہے، لگاتار محنت کرتے رہے، باقاعدہ محنت کرتے رہے، بغیر تعطل کے محنت کرتے رہے، بغیر وقفے کے محنت کرتے رہے، لگاتار محنت کرتے ہوئے ایک ایسی جماعت تشکیل دی جس جماعت نے اس دین کو صرف وادی عرب تک محدود نہیں رکھا بلکہ پھیلاتے ہوئے پوری کائنات تک اسے پھیلایا ہے۔ اپنے گھوڑوں کو سمندروں کی حدود میں داخل کر کے کہا ہے کہ اللہ اگر اس سے آگے بھی تیری زمین موجود ہے تو ہم وہاں تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اس سے آگے جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تیرا پیغام ہر اس مقام تک جہاں تک لوگ بستے سانس لیتے موجود ہیں، اس دھرتی پر خشکی کا حصہ ہے، ہم اس حصے تک جانے کے لیے تیار ہیں، تیرے پیغام کو لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، لا الہ کو پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس لا الہ کے لیے کون سا ستم ہے جو صحابہ رسول نے برداشت نہیں کیے؟ تو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جاتا تھا، تپتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جاتا تھا، مسلوب کیے گئے، دودھ پیتے بچوں کو نیزوں کی انیوں پر پرو دیا گیا، لیکن اصحاب رسول نے محمد الرسول اللہ سے ملا ہوا وہ مقدس پیغام کسی لمحے میں ترک نہیں کیے بلکہ اس پیغام کو آگے پہنچائے، میرے اور آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اور اس حد تک پیغمبر نے ان کی تربیت کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے رب سے دعا کی، پوچھا اللہ سے کہ سألت ربی ان اختلاف یا صحابی من بعدی، اے اللہ بتلائیے نا میرے صحابہ کے اختلاف کے متعلق جو میرے بعد ہوگا، فَأَوْحَا إِلَيَّ یا محمد، رب وہی نازل کر کے کہتے کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستارے بلی کلی نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور ہے، فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندي علی ھدی، اگر کوئی شخص ان کے اختلاف میں سے بھی معمولی سی شے بھی لے گا فهو عندي علی ھدی۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمائے، حضرت عمر فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے۔ یعنی پیغمبر اسلام ایسی تربیت کی ہے کہ ان میں سے ایک فرد آج امت کی رہنمائی کے لیے مختلف جماعتیں بنانی پڑتی ہیں، تنظیمیں بنانی پڑتی ہیں، ہر ایک کا کاز الگ ہے، ہر ایک کا پیغام الگ ہے، اگرچہ اسلام کا پیغام ہے۔ میں اسلامی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، میں غیر اسلامی جماعتوں کی گل نہیں کر رہا، مقصد ہے تسا یہ نہ سمجھو میں غیر اسلامی تنظیمہ دی جوڑا نا جی کوئی تھے تشہیر کر رہے ہیں۔ جتنی اسلامی جماعت وہ تبلیغی جماعت میں کام کر رہے ہیں،
وہ جو ہے کسی اور آرگنائزیشن میں نام کسی کا لوں گا، کسی کا رہ جائے گا تو وہ دوسرے محسوس کریں گے۔ غرض جو بھی جس بھی حوالے سے کام کر رہا ہے، ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، کوئی مدارس کے حوالے سے کام کر رہا ہے، کوئی اپنا اسلامی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے، غرض ہر ایک کام کر رہا ہے اور ہر ایک کے پاس اپنا اپنا الگ سے موٹو ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نعرہ ہے، اپنی اپنی آواز ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہر ایک آپ کے پاس آتا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ اس کا مطمع نظر بالکل درست ہے، اس کی خواہش بالکل درست ہے، ان کی جماعت کا طرز بالکل درست ہے، ان کا مقصد بالکل درست ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ آپ کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل لے کر آتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ہمارا جو طبقہ ہے، ہم جس مقصد کے لیے نکلیں، اس مقصد کے لیے نکلنے میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں۔ لیکن یہاں پر جماعتیں مختلف طرز فکر کے ساتھ مختلف کام کر رہی ہیں، اگرچہ ان کی ضرورت ہے کرتی رہیں، ہم ان کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے، لیکن میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہاں مختلف جماعتیں اسلام کے مختلف پہلوؤں پر کام کرتی ہیں۔ وہاں پیغمبر اسلام بتلاتے ہیں کہ میرا ایک صحابی تمہاری کامل ہدایت کے لیے کافی ہے، ایک صحابی کامل ہدایت کے لیے کافی۔ بولیے نا، کون ایک مثال دے بولو گواڑ کو جنرل سٹور ہوئے تو سجا کے چینی کدی مول لئیے، بولو نا کہیں چینی مول لئیے، آپ کھڑا میں پتہ تو لگے نا کہ تُسا خرید و فروخت کر دے ہو یا نہیں کر دے، تو انہوں گل سمجھتا ہوں۔ مثال دینا میں کاری عمر حیات صاحب جاندے پہن بازار تکنا تو پہلے کوئی تُسا سوڑا کی نہ آئے بلال صاحب سے گئے اور انہاں آکھے کہ جی میں نے 5 کلو چینی تول دے، وہ تول دیتی آکھے تے رکھ دے، میں جاندہ پہ ہاں واپسی آکے تیر تو لے لے۔ اتنی دیر اچکاری عمر حیات صاحب چلے گئے، انہاں آکھے جی کہ میں جیڑا 5 کلو والا باٹ ہے نا میں نے وہ چاہیے، جس نال تُسا چینی یا کوئی بھی شے تول دے، وہ باٹ جیڑا میں نے وہ چاہیے، وہ باٹ لے کے آ گیا۔ پچھوں ملک صدیق صاحب چلے گئے، انہاں آکھے جی 5 کلو چینی میں نے بھی دے دے۔ وہ دو آکھے دکاندار کے جی جس وزن نال جس باٹ نال میں تولنا آئی وہ باٹ موجود کوئی نہیں پر تلے ہویا موجود، باٹ موجود کوئی نہیں پر تلے ہویا۔ جیڑی بلال صاحب 5 کلو چینی تلوا کے آیا وہ تلے ہویا موجود ہے، لیکن باٹ جدنال تولنا ہے وہ موجود کوئی نہیں، تول موجود ہے، تولن آلہ موجود کوئی نہیں۔ تو تُسا یہاں سنا کہ کوئی عرض نہیں، 5 کلو چینی جیو جی تولی ہوئی برابر تولی گئی تو دے برابر میں نے بھی تول کے دے دے، قبول کر لے سو کہ نہ کر سو۔ لیکن جی وہ آکھے کہ نہیں میں تینوں 4.5 کلو دیمنی ہے، پیسے 5 کلو دے لینے میں لئی سو، چھٹانک بھی گھٹ کرے لئی سو، گوارا کر سو کہ جی یہ دا تول گھٹ لیا دا تول گھٹ گوارا، چونکہ تو ساتھ ہو سب پیسے دیتے انجھے گال ہے یا نہیں ہے، جس جان دیتی ہو ایمان اچ کمی قبول کر سی، جس زندگی دی نعمتاں دیتی ہیں ایمان اچ کمی قبول کر سی، اتھے ایمان اچ کمی قبول کوئی نہیں ہومنی، عملہ دی معافی ہے، ایمان دی کمی دی معافی نہیں ہے، عملہ دی کمی بیشی دی معافی ہے، ایمان دی کمی بیشی دی معافی، ایمان دی کمی بیشی دی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو ایمانیات پیغمبر اسلام نے دسیاں انہاں دے وچ کمی بیشی دی کوئی معافی، بولو انہاں دے وچ کمی بیشی دی کوئی معافی، اے آکھ سکتے ناکھ سکتے کہ ٹھیک ہے میں نے برابر تول کے دے دے، او برابر تلے ہوئے دے برابر تول لیا جا سکتا ہے، انجھے گال ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے اصحاب رسول دا ایمان تول کے امت نو دیتا ہے کہ اے تلے ہوئے ایمان ہے، اے دے برگاہ تول کے لایا، اے دے برگاہ۔ اور میں انجھے گال نہیں کرتا پیا، قرآن آتا ہے قرآن مجید دی پہلی آیت مبارکہ الف لام میم تو بعد ذالک الکتاب الا ریب فیہ، کہ جیڑی کتاب ہے اس وچ کوئی شک نہیں، جیڑی کتاب ہے اس کتاب ہے کوئی شک نہیں، یہ گل ہے یا نہیں ہے، یقین رکھ دیو۔ کتاب آتے کے نوے کتاب کے نوے دن لکھے ہوئے نو، کتاب آتے نے لکھے ہوئے نو، قرآن آتے نے جنہوں بار بار پڑھیا جاتا، قرآن آتے نے جنہوں بار بار پڑھیا جاتا، کتاب آتے نے جڑا لکھے ہوئے ہوئے۔ کیا جبریل لکھے ہوئے لے کے آیا ہے؟
بولو نا رب لکھے ہوئے بھیجیا نہیں نا جبریل زبانی لے کے آیا معصوم فرشتہ اس کو غلطی نہیں ہوتی پیغمبر اسلام نے آ کے اس پیغام دیتا اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا پیغمبر تو بھی غلطی نہیں ہوتی پیغمبر نے بھی زبانی دسیا لکھیا کہیں اچھا بولو نا لکھیا کہیں تو رب آتا ہی نہ دے لکھے ہو ایک شک کوئی رب اے کیوں نہیں کیا ذالک الکلام لا رہی بفی کہ جیڑا کلام ہے میرا اس کلام میں کوئی شبہ نہیں رب کیوں نہیں کیا کہ جو محمد نے فرمایا اس میں شبہ نہیں رب آتا ہے ذالک الکتاب لا رہی بفی اے جیڑا لکھیا ہے نا صحابہ اس لکھے چھ شک اس لکھے چھ جنان دے لکھے چھ شک کوئی بولو نا یہ نہیں رب انہوں نے توڑے واسطے ایمان دا معیار بنا جو ایمان دا ایسا معیار ہے پیغمبر دی تربیت ایسی ہے 23 سالہ محنت ہے اور محنت دا اندازہ تو سے اس گل تو کرو کہ ایک خاتون آندی ہے اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی آتی ہے پیغمبر تو ساں جہاد تے جا رہے ہیں اے میرا بچہ بھی اپنے نال لے جاؤ صحابی ہے پیغمبر نے آخری ہے میرا معصوم بچہ نال لے جاؤ پیغمبر آدھے نے اس بچے دا میں کی کرساں نہ تلوار پھک سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے نہ گھڑ سواری کر سکتا ہے نہ بندیاں نو پانی پیوا سکتا ہے یعنی جہاد دے دوران ہومن والا کوئی بھی کام اے نہیں کر سکتا تینوں میں لے جا کے کی کرنا ہے ایدہ کی مقصد ہونا ہے تو مائیہ کو آتی ہے صحابی ہے نا محمد دی جان اسار ہے نا آتی اللہ دے حبیب میں تا جا نہیں سکتی پر میرا ترکہ ہی ہوئے میری اولاد ہے میرا لخت جگر ہے میں اپنے سینے میں لائے ہوئے نوں اے میرا بچے نہیں دل کرتا کہ انہوں میں کسی ایمیں ضائع کر دے ماں یا قربان کر دے ماں اولاد قربان کرن دا کسی دا دل آتا ہے نہیں آتا اور صحابی آتا ہے اللہ دے نبی میرا بچہ اپنے ہمراہ لے جاؤ اگر کوئی کافر خدا نہ خواستہ تو اٹھے ہوتے حملہ آور ہوئے میرے سدھ پیتے نو سامنے کر چھڑے جڑا حملہ تو آنے دے ہوئے اور اے دے جسم کی ہو جاوے تو اٹھی ذات کر جاوے کتھو لے آسو ایو جا ایمان نہیں مل سکتا ہو کہ ساتھ تک قربانی اس ساتھ تک جانی ساری ایک صحابی رسول ابو جندل اڑانا نام مکہ چو نکلے تکلیف چو نکلے بیڑیاں پائی ہوئی آئے پیغمبر اسلام کی بارگاہ معاہدہ ہو چکے ہیں کہ جنہاں ساڑھے اللہ اسی تو سب واپس کر سو تو اڈے اللہ اسی سے واپس نہ کر سائیں پیغمبر آدھن جنہاں ساڑھے اللہ آوے نہ واپس کریا چکے ادھو جانا کسے نہیں پیغمبر آدھن جنہاں ساڑھے اللہ آوے نہ کریا واپس جانا جو کسے نہیں جیسے جانا ہے اس رانا ہی نہیں ہوتا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتی زندگی وہ تو انجھ جو برباد ہو گیا یہ جگہ لائے گی نہیں ہے تو جیڑا اونا کے جیڑا ساڑھے لوں آوے تو سون واپس بیچ سو کفار آ گئے آکے 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 جی واپس کر لو آپ نے بھیج دیتا اگو صحابی آتا ہے اللہ دے نبی میں کس حالت ہے توڑے کو لایا اس حالت ہے تو سامنے نکل سو اگو پیغمبر آتے ہیں تیری حالت دیکھ کے دل آتا ہے تینو کول رکھیا جاوے حالت تیری اسے طرح دیئے تو تشدد نال پور ہو کے آئے ہیں تکلیفاں برداشت کر کے آئے ہیں اس لئے بھی تو بیڑیاں پائی ہوئی ہیں لیکن پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتا پیغمبر معاہدہ کیتا ہے پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کر سکتے لہذا تینوں واپس جانا پوسی وہ واپس چلے گئے ایک اتوں کافران دے بچیاں مسلمان کیتا انہاں دا ایک گروہ تیار کیتا کافران دا راہ ڈک لیا انہاں دی تجارت روک دیتی انہاں دے مال نو ختم کرنا شروع کر دیتا وہ پھر دوڑ دے ہویا ہے پیغمبر دی بارگاہ کہا کیا دن اے اللہ دے حبیب ذرا اپنے غلام نو ساتھ لگونا واپس اگر تساں سجدے نے ساڑی تجارت جان دیئے ساڑا نقصان ہوندہ ہے انہوں تا واپس ساتھ لو ساڑی توڑی لڑائی اپنی کارتے لیکن جے تو سائن واپس نہیں سکتے سانو اتنا نقصان ہو رہے ہیں پیغمبر جواباً اپنے صحابی نو آواز دے کے آتے لوٹا اور وہ لوٹ آتے وہ یہ نہیں کہتا آپ نے اس وقت مجھے قبول نہیں کیا تھا وہ یہ نہیں کہتا اب میں گروہ بنا چکا ہوں وہ یہ نہیں کہتا میرا الگ قافلہ بن چکا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ
میں تو اب کافروں کو کی ناک میں نے دم کیے ہوئے، اب ان کے تجارتی راستوں کو روکا ہوئے، نہیں وہ یہ بھی نہیں کہتا مجھے اتنی مال کی منفعت مل رہی ہے، مجھے اتنا دنیاوی فائدہ مل رہا ہے، بلکہ اس نے تو کیا ہی محمد کی بارگاہ کی رسائی کے لیے تھا۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ نے پکارے، وہ دوڑتا ہوا آتے خالق کے اس حبیب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے اور اس کو اس اپنے لشکر کو تڑپ کر چھوڑتے۔ اس حد تک صحابہ رسول دنیاوی قربانیوں تب دیتے، اپنی ذات کی قربانیوں تب دیتے، کنبہ قبیلے کی قربانیوں تب دیتے، وطن کی قربانیوں تب دیتے، رشتہ داری کی قربانیوں تب دیتے، دوستی کی قربانیوں تب دیتے، غرض ہر قسم کی قربانی دیتے۔ ایسے ہی نہیں رب نے انہیں معیار عدل بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، 3 صحابی رسول پیغمبر دی بارگاہ جہاد تے نال نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کھجور دی فصل تیار ہے، آکھیا کٹ کے جانے ہیں، آج کل کر دے رہے، ارادے کوئی کمی نہ، ارادے کمی تو انتا ارادے دا ثواب ملتا ہے نا، بولو نا تو ست نیت کر لئی پاہمیں ساری زندگی نہیں گئے، نیت دا ثواب ملتا، ارادے تک نہیں ملتا۔ تبلیغی حضرات انجیات دینا وہ تو تانوں تیار کر رہے ہوں دے کہ چلو تیار تو ہو جائیں گا، شاید کدی نہ دا دل بانی پوے، اللہ دی راہ نکل پوے، شاید دل بان پوے، ان جگہ ہے یہ نہیں تو ست ارادے دی نیکی رہ لئی۔ او صحابی تیار ہیں لیکن صرف تھوڑی تاخیر ہو کہ آج جانے ہیں یا کل جانے ہیں، بس یہ آج کل کر دیں، ارادے چ کوئی کمی نہ، ایمان چ کوئی کمی نہ، ارادے چ بھی کمی، ایمان چ بھی کمی، نیت چ بھی کھوٹ کوئی نہ، جانا بھی چاہتے ہیں، جانا بھی ہانے، صرف آکیا کہ فصل لگی کھلی لا لبیت لگ جانے، بس تھوڑا جب وقت پہ باقی آج واقع نہ صدمی واقع سکتے، اتنا وقفہ پہ ہے۔ رب دی بارگاہ چ ناراضگی آئی، پیغمبر ناراض ہو گئے، تشریف لے آئے واپس پیغمبر، فرمایا کہ بولنا نہیں، بولنا نہیں، انہاں دے نال ساڈا تعلق کوئی نہیں رہا۔ تساں یقین کرسو کہ انہاں 3 صحابی دی سکی اولاد نے بلانا چھڑ دیتا، سکی اولاد نے بلانا چھڑ دیتا، کفر نہیں کیتا، اگلی گل کرا کبیرہ گناہ بھی نہیں کیتا، کبیرہ گناہ بھی نہیں کیتا، تھوڑی سستی ہوئی ہے نا، صرف وقت ایک جگہ تے پہنچے نہیں، تاخیر ہوئی ہے، ان جگہ ہے یا نہیں ہے، اور تساں فرض نماز ایک رکعت رہ جاوے پھڑ جاؤ تو تساں دے تہاڈی ہو ویندی ہے، مسبوق ہو نا، وہ بھی مسبوق ہن رہ گئے ہن، تھوڑی جی تاخیر ہوئی ہے، پیغمبر فرمایا بولنا نہیں، رشتہ دارہ بلانا چھڑ دیتا، دوستاں بلانا چھڑ دیتا، اولاد بلانا چھڑ دیتا، بیویاں بلانا چھڑ دیتا، بیویاں بلانا چھڑ دیتا، آکیا کہ نہیں بالکل کتا تلک کوئی سلام نہیں دینا، کوئی گل نہیں کرتا، کوئی ملدا نہیں، انہاں اپنے آپ مسجد نبی دے انہاں پلنا نال بن لیا، بن کے آکیا کہ جس لئے تک تو سن معاف نہیں کرتے اسا نہیں پچھا جانا، بھائی ٹھائی مار جیسا۔ ایمان دی پختگی آئی نا، ایمان دی پختگی آئی کہ نہیں آئی، کوئی آکیا پیغمبر ساڑھے تو ناراض ہو گئے، انہیں زندگی دا کوئی فائدہ، انہیں زندگی دا انہوں نے اتنی تکلیف محسوس ہوندی آئی کہ اگر پیغمبر دی پیشانی تے بل بھی آیا، ایک کافر پیغمبر تے حملہ وروں منایا، اگو صحابی رسول آگا وہ آتا پیچھے ہٹ جا، رشتہ داری ہے تیری ساڑھا تعلق ہے، تو پیچھے ہٹ جا، میں پیغمبر تے حملہ کرنا ہے، ایسا کیا تم حملے دی گل کرنا ہے، ایسا پیغمبر دے پیرج کانٹا بھی نہیں برداشت کرتے۔ اس حد تک جو جماعت پیغمبر اسلام سے مخلص تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ محض آپ کی زندگی میں وفا نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزرنے آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ کے پیغام کو چہاردانگ عالم میں پھیلایا، امت تک وہ پیغام دیا جس کے ذریعے کثیر امت مسلمان ہوئی۔
آج سوچئے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکھر میں صحابہ کی قبریں کیوں ہیں، پشاور میں صحابہ کی قبریں کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان دور دراز زمینوں کے اندر ان کی قبریں موجود کیوں ہیں؟ افغانستان میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے فارس کس کے لیے فتح کیا تھا؟ وہ روم اور ایران کی بادشاہت سے کیوں ٹکرا گئے تھے؟ انہوں نے بیری بیڑے کیوں بنائے تھے؟ انہوں نے سامان حرب پہن کر جب علاقے فتح کرتے اور علاقے کے افراد اگر ان سے یہ کہتے کہ ہم لا الہ پڑھتے ہیں تو اسی لمحے میں گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ وہ افراد کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے لڑا کرتے تھے، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بہتری کے لیے محمد رسول اللہ کے پیغام کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کرتے تھے، ان مقدس نفوس کے لیے، وہ مقدس ترین شخصیات جنہوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر اسلام کے لیے نچھاور کیے، ہم اپنا سب کچھ ان کے لیے نچھاور کر چکے۔ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ رسالت امت صحابہ زندہ باد، امت صحابہ زندہ باد، دار صحابہ زندہ باد، امت صحابہ زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر۔ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ اتنے اعلیٰ ترین اخلاق، کردار اور تربیت کے علمبردار اور مثالیں جنہیں خالق کائنات امت مسلمہ کی ہدایت اور ایمان کا معیار قرار دے، جنہیں پیغمبر ہادی اور مہدی قرار دے، ان افراد کے لیے کوئی بری بات سنی جا سکے نہیں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے قطعاً کوئی غلط لفظ، کوئی گالی، کوئی الفاظ برداشت سے باہر ہوں گے اور یقیناً باہر ہیں۔ اسی لیے اس پیغام کے ساتھ، اسی سوچ اور نظریے کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آواز ملا کر چلیے، اور اس راہ میں اگر کوئی مشکل آئی تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔